بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ آج وزیر خزانہ میر ظہور بلیدی پیش کریں گے۔ اس حوالے سے SOPs جاری کر دیے گئے۔ وزراء، ارکان اسمبلی سٹاف اور دیگر محکموں کا صرف ضروری عملہ اجلاس میں شرکت کر سکے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے ملکی فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کہا، کل سے فضائی حدود عالمی پروازوں کے لیے جزوی طور پر کھول رہے ہیں۔ فضائی حدود کھولنے کا مقصد بیرون ملک پھنسے پاکستانیوں کو وطن واپس لانا ہے۔ شہریوں کی بے احتیاطی گلے پڑ گئی۔ کورونا مزید 153 زندگیاں نکل گیا۔ تعداد 3382 تک جا پہنچی۔ 6604 افراد میں وائرس کی تشخیص۔ 1,71,000 سے زائد مریض ہو گئے۔ سندھ میں 1013، پنجاب میں 1347، خیبر پختونخوا میں 789، بلوچستان میں 100، گلگت بلتستان میں 21، آزاد کشمیر 17 اور اسلام آباد میں 95 مریضوں کا انتقال۔ لاہور جناح اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے پر مریض کے لواحقین برہم ہو گئے۔ انتظامیہ کے ساتھ تلخ کلامی، لڑائی جھگڑے کے دوران ڈنڈوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر، مشکل وقت میں ہر شہری کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ SOPs کی خلاف ورزی پر کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ غیر ضروری طور پر شہری گھروں سے نہ نکلیں۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال کہتے ہیں، ادویات کی بلیک مارکیٹنگ اور ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف بے رحم کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ پنجاب حکومت متاثرہ کاروباری سرگرمیوں کی بحالی اور نئے کاروبار شروع کرنے کے لیے آسان قرضوں کا بڑا پروگرام لا رہی ہے۔ سعودی عرب حکومت نے مکہ مکرمہ میں سخت حفاظتی اقدامات کے تحت کل سے تمام مساجد کو کھولنے کا اعلان کر دیا۔ یہ تمام مساجد کورونا وائرس کی وبا کے پھیلاؤ کے باعث گزشتہ 3 ماہ سے بند پڑی تھیں۔ مساجد کو دوبارہ کھولنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں گی۔ نمازی ایک دوسرے سے محفوظ فاصلہ رکھیں گے۔ وزیر مملکت برائے سیفران اور انسداد منشیات شہریار افریدی 24 روز بعد کورونا وائرس سے صحت یاب ہو گئے۔ کہتے ہیں کورونا ٹیسٹ منفی آیا ہے۔ یہ ایک تکلیف دہ تجربہ تھا، لیکن پختہ یقین تھا کہ ہر بیماری انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہے۔ اللہ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ عالمی طاقتیں کورونا پر قابو نہ پا سکیں۔ بے قابو وائرس 4,62,000 زندگیاں نکل چکا۔ 87,57,000 مریض۔ امریکہ میں 1,21,000، برطانیہ میں 42,461، اسپین میں 28,315، فرانس میں 29,617، برازیل میں 49,890، بھارت میں 12,970، سعودی عرب میں 1,184، میکسیکو میں 20,394 اموات۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں، طبی عملے کی حفاظت ہماری اولین ترجیح ہے۔ ڈاکٹرز اور طبی عملے کے ارکان ہمارے ہیروز ہیں۔ بلوچستان کے اسپتالوں میں سہولیات کی کمی کے باوجود ڈاکٹرز کا رویہ قابل تحسین ہے۔ کورونا وائرس سے نجات کا بہترین حل SOPs پر عمل درآمد ہے۔ سپریم کورٹ میں حمزہ شہباز کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ عدالت 25 جون کو درخواست کی سماعت کرے گی۔ جسٹس مشیر عالم، جسٹس فیصل عرب اور جسٹس یحییٰ افریدی کیس کی سماعت کریں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں، کرپشن کے ٹڈی دل پاکستان کی بنیادوں کو کھا چکے ہیں۔ سابق ادوار میں یہ ٹڈی دل پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرتے رہے۔ ماضی کے کرپٹ حکمرانوں کی کرپشن کی داستانیں بچے بچے کی زبان پر ہیں۔ پاکستان کو آگے لے جانے کا واحد راستہ ہر سطح سے کرپشن کا خاتمہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی نااہلی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر۔ درخواست ایڈوکیٹ عبدالوحید بلوچ نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی۔
درخواست میں الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسران عثمان بزار پی پی 286 سے جیت کر رکن پنجاب اسمبلی منتخب ہوئے۔ عثمان بزار نے کاغذات نامزدگی میں اثاثوں کی کم مالیت ظاہر کی، درخواست گزار کا موقف۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کہتے ہیں صوبائی حکومتوں کے بجٹ میں فائنانس ایوارڈ کا نام و نشان نہیں۔ سپریم کورٹ کو آرٹیکل 140A کی خلاف ورزی کو دیکھنا چاہیے۔ جب تک صوبائی وسائل کے اضلاع میں تقسیم نہیں ہوتی، ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ گھوٹکی میں رینجرز پر حملے کے واقعے کا مقدمہ سکھر میں درج۔ مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ رینجرز اہلکاروں کے بیانات قلم بند کر لیے گئے۔ حملے میں رینجرز کے 2 جوان اور 1 شہری شہید ہو گئے۔ رواں سال کا پہلا سورج گرہن کل لگے گا، جو پاکستان میں بھی دیکھا جا سکے گا۔ مختلف شہروں میں سورج گرہن کے اوقات الگ الگ ہوں گے۔ سورج گرہن صبح 8:40 پر شروع ہوگا، 11:40 پر مکمل سورج گرہن ہوگا اور دوپہر 2:34 پر یہ ختم ہوگا۔ مکمل سورج گرہن کا دورانیہ 1 گھنٹہ 50 منٹ ہوگا۔ 1 بجے سورج گرہن ختم ہونا شروع ہوگا۔ اسلام آباد پولیس نے ایک مرتبہ پھر امریکی شہری سنتھیا ریشی کے خلاف مقدمہ درج کرنے سے معذرت کر لی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ اگر سنتھیا ریشی کے خلاف کارروائی مقصود ہے تو FIA سائبر کرائم برانچ سے رجوع کیا جائے۔ میرپور ماتھیلو کے گاؤں محمد حسین پتافی میں 2 کمسن بچے نہر میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت 3 سالہ حسنین 3 سالہ آفتاب کے ناموں سے ہوئی ہے۔ مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت لاشوں کو نہر سے نکال لیا۔ پاکستان کے 3 عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدے، ورلڈ بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشین انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ $1500 ملین کے معاہدے۔ رقم صحت اور انسداد کرونا کے اقدامات میں استعمال ہوگی۔ خصوصی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کی شرکت۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں پنجاب کا بجٹ نئے ٹیکس عائد نہ کرنے والا اپنی نوعیت کا پہلا بجٹ ہے۔ حکومت نے 56 ارب روپے سے زائد کے ٹیکس ریلیف پیکج کا اعلان کیا ہے۔ حکومت کیش کے بجائے آن لائن ادائیگیوں پر ٹیکس چھوٹ کی شرح زیادہ کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مظالم کو بے نقاب کرتے رہیں گے۔ بھارت پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹا فلیگ آپریشن کر سکتا ہے۔ سلامتی کونسل کے الیکشن میں ایشیا پیسیفک گروپ کی مشاورت ہوتی ہے۔ پاکستان کی سالمیت پر ہم سب متحد ہیں۔ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں بھارت کو سلامتی کونسل کی عارضی رکنیت ملنا اقوام متحدہ کے ماتھے پر سیاہ داغ۔ PTI حکومت نے بھارت کی حمایت کر کے کشمیریوں کے ارمانوں کا خون کیا۔ بھارت کا سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن بننا مودی کے یاروں کی مہربانی ہے۔ ملازمتوں سے برطرف اوورسیز پاکستانیوں کو روزگار فراہم کرنے کا فیصلہ، خصوصی پورٹل بھی تیار۔ زلفی بخاری کہتے ہیں رجسٹرڈ اوورسیز مالی مدد بھی حاصل کر سکیں گے۔ جن کی بیرون ملک نوکری ختم ہو چکی وہ خود کو رجسٹر کرائیں۔ قومی کرکٹ ٹیم کا دورہ انگلینڈ روانگی کا شیڈول طے ہو گیا۔ ٹیم 28 جون کو انگلینڈ روانہ ہوگی۔ PCB کے چیف ایگزیکٹو وسیم خان کہتے ہیں کہ دورہ انگلینڈ کے دوران کھلاڑیوں کی حفاظت پر سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ کھلاڑیوں کی حفاظت کو ہر صورت یقینی بنائیں گے۔ PCB SOPs پر عمل درآمد یقینی بنائے گی۔ گرمی سے ستائے شہریوں کے لیے محکمہ موسمیات کی خوشخبری، 25 جون سے پری مانسون کا آغاز، گرمی کا زور ٹوٹے گا، اچھی بارشوں کی توقع ہے، محکمہ موسمیات کی پیش گوئی۔
پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے ہزاروں گیت تخلیق کرنے والے نامور نغمہ نگار اور منفرد شاعر خواجہ پرویز کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے۔ 40 سالہ کیریئر میں انہوں نے 10,000 سے زائد گانے لکھے جو مختلف فلموں اور آڈیو البمز کی زینت بنے۔ خواجہ پرویز کا ہر فلمی گیت شائقین موسیقی پر سحر طاری کر دیتا۔ ان کو شہرت تم ہی ہو محبوب میرے، میں کیوں نہ تمہیں پیار کروں گانے سے ملی۔ اور پاکستان میں غزل گائکی کا بڑا نام گلوکارہ منی بیگم کی آج 65ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ منی بیگم پچھلی 4 دہائیوں سے اپنے سر بکھیر رہی ہیں۔